السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ہوئیتا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، ہوئیتا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا تجھے بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا تجھے بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ ارباب علم و دانش، ذرا یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی حادثے میں منہدم ہونے والی ایک عام سی عمارت پر اظہار افسوس کے لیے لفظ افسوس ہی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اپنا ہی مکان گر جائے تو صرف مکان ہی نہیں، گویا پورا آسمان سر پر آ گرتا ہے، قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ کسی کاروباری خسارے کی خبر کو محض خبر ہی کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے، لیکن اگر اپنے کاروبار میں نقصان ہو تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اپنا کاروبار ٹھپ ہونے لگے تو دل بند ہونے لگتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، وجہ یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے اس عمارت کے گرنے کا نقصان ہمیں تو نہیں ہو رہا، لیکن اس گھر کے گرنے کے نتیجے میں ہم بے گھر ہو رہے ہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ وجہ یہی ہے کہ اس کاروبار کے نفع و نقصان کا ذمہ دار تو کوئی اور ہے، اور اپنی تجارت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے میں نے اپنی دولت صرف کی ہے، اپنی عمر کا ایک اہم ترین حصہ خرچ کیا ہے، اپنی ذہنی استعداد اور جسمانی صلاحیتیں خرچ کی ہیں، اپنے بدن کو تھکایا ہے، اپنی ذات کھپائی ہے۔ جی ہاں محترم، مملکت خداداد پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اس کو معرض وجود میں آئے آج 77 برس گزر چکے ہیں۔ اس تقریباً پون صدی کے عرصے میں اس گھر نے بہت سی آفات کو جھیلا ہے، لسانی تعصبات، علاقائی فسادات، بیرونی دشمن، اندرونی سازشیں، ہماری قوم پرستیاں، نااہلوں کا تسلط، سودی قرضوں کی بیڑیاں، دینی اور دنیاوی انحطاط، یہ تمام بلائیں اس گھر کا ایک بڑا حصہ تقریباً نصف صدی پہلے ہی ڈا چکی ہیں۔ شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی کا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، یارو ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں۔ اور اب دشمن کی نظر اس باقی ماندہ گھر پر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے دو مغربی صوبوں یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو مشرقی پاکستان بنا ڈالے، اور دوسری طرف ہماری غفلت کا یہ عالم کہ بجائے اس کے کہ دشمن کو نامراد کیا جائے، اس کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے، اسی کے طور و طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ عزیزان من، پانی ابھی سر سے گزرا نہیں، ابھی دیوار گری نہیں، ہم اب بھی اپنے نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ ان خساروں کی جکڑ سے آزادی کا راستہ اللہ رب العزت نے آج سے تقریباً 1400 سال قبل ہی قرآن میں بتلا دیا کہ والعصر،
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ راستہ کیا ہے؟ ایمان کی آبیاری ہو، نیکیوں اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے فضا سازگار ہو، حق و صبر کی دعوت و تلقین کا مزاج ہو۔ اب ذرا اپنے معاشرے میں ایسے افراد تلاش کریں جو ایسے کردار کے حامل ہوں، جن کا ایمان پختہ ہو، جو اتباع قرآن و سنت کے پیکر ہوں، جو حق بات حق طریقے سے کہنے کا حق ادا کرتے ہوں، جو صبر و استقامت اور رضا بالقضاء کا عملی نمونہ ہوں۔ ایسے افراد آپ کو معاشرے میں وہی گنے چنے لوگ ملیں گے جن کو ہم علماء کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یقین جانیے، ملک و ملت کی حقیقی رہنما یہی علماء اکرام ہیں، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر مشکل موڑ میں ملت اسلامیہ کی درست رہنمائی اگر کسی طبقے نے کی ہے تو وہ یہی علماء اکرام کا طبقہ ہے۔ ذرا چشم وہ دیکھیے، 1857 میں ہندوستان کی سرزمین سے مغلیہ سلطنت کا آفتاب غروب ہو چکا، برطانوی سامراج قابض ہے، اسلام مٹ رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے۔ ایسے نازک موقع پر بھی امت میں بیداری اور آزادی کی روح پھونکنے والے یہی علماء اکرام ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ تحریک آزادی در حقیقت انہی درد مند مسلمانوں کی اندرونی کڑن کا نتیجہ تھی کہ جن کو ہر لحظہ قومی خسارہ بے چین کیے رکھتا تھا۔ یہ فقط حب الوطنی کا جذبہ نہ تھا بلکہ اس کو دینی فریضہ سمجھ کر نبھایا تھا۔ اگرچہ ظالم انگریزی استعمار نے ہزاروں علماء کو چن چن کر سولی پر لٹکایا تھا، توپوں کے دہانوں سے باندھ کر اڑایا تھا، مالٹا سے مالدیپ تک زندانوں کے زندان بھر دیے تھے، لیکن یہ مرد کلندر ڈٹے رہے، اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ ثابت کر دیا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ عزیزان من، ان جبال استقامت علماء اکرام کے ناموں کی فہرست بڑی طویل ہے، گنتے جائیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا جعفر تھانیسری، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ۔ محترم، فہرست بڑی طویل ہے، احاطہ ممکن نہیں۔ تحریک آزادی میں ہم اگر علماء کے کردار کو سمجھنا چاہیں تو بلا خوف و تردد کہا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے دینی نعروں کی بنیادوں سے لے کر پہلی پرچم کشائی تک اکابر علماء اکرام میں سے دو قومی نظریے کے بانی حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسرین کی حمایت و تائید اگر شامل نہ ہوتی تو پاکستان کو مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم مرحوم سے سوال کیا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی صحت و صنعت کے لیے کون سے علماء مذہب آپ کے ساتھ ہیں، تو قائد نے جواب دیا کہ مسلم لیگ کو ایک بہت بڑے عالم کی حمایت حاصل ہے جن کا علم، تقدس اور تقوی سب پر بھاری ہے، اور وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلم لیگ کو ان کی حمایت کافی ہے۔ عزیزان من، ملک و ملت کے زوال کا درد اسی کو ہوگا جس نے اس کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا ہوگا، وہی اس کا درد رکھے گا، وہی اس کے لیے فکر مند ہوگا۔ تو خدارا احساس کیجئے، علماء پر اعتماد کیجئے، اپنی زندگیاں، اپنی نوجوان نسلوں کے ذہن، اپنے بچوں کے مستقبل ان کے حوالے کیجئے۔ ملک و ملت کی کلیدی قیادت ان کے سپرد کر دیجئے، ملک و ملت کی حقیقی قیادت ان کے سپرد کر دیجئے۔ جھنڈیاں ضرور لہرائیے، پرچم کشائیاں بھی کیجئے، لیکن اس پرچم کی سرسبزی اور شادابی کو جن چاند تاروں نے سیراب کیا ان کی قربانیاں فراموش نہ ہوں۔ یاد رکھیے، یہ وطن
اللہ رب العزت کی مدد سے تنے تنہا پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کی پشت پناہی کے باوجود قہر خداوندی کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ تو آئیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انہی علماء کی سرپرستی میں اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر وطن عزیز کی ترقی میں معاون بنیں گے، اس لیے کہ اگر یہاں اسلام اپنے مکمل تشخصات کے ساتھ زندہ رہا تبھی پاکستان کا تشخص سلامت رہے گا۔ بقول شاعر، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے، وما علینا الا البلاغ۔